حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد کسی اگلے پڑاؤ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ایک شہر میں پہنچے۔ جب مسافت شب قطع ہوئی، صبح نمودار ہوئی تو یہاں سے بھی نکل گئے۔ مختلف قصبات و دیہات سے گزرتے، دن چلتے رات ٹھہرتے، ایک دن شام ہونے کو تھی کہ ہمدان پہنچے۔ یہاں حضرت خمس بن حسین ہمدانی کا مزار مبارک تھا۔ آپ اس کی زیارت کو پہنچے، پھر ایک مسجد میں قیام کے لیے رک گئے۔ اب آپ کے قدم تبریز کی جانب چل رہے تھے۔ تبریز پہنچ کر آپ حضرت شیخ ابو سعید تبریزی کے مہماں ہوئے۔ مزارات پر حاضر ہوتے رہے، روحانی و علمی محفلوں سے مستفید ہوئے۔ یہ قدم کسی منزل پر رکنے کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ اللہ کی زمین بہت بڑی تھی اور عمر کے دن کسے معلوم۔ زمین کا چپا چپا اللہ کے دوستوں سے بھرا پڑا تھا اور وہ سب سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے سفر پر سفر اختیار کر رہے تھے۔ تبریز میں چند دن قیام کرنے کے بعد استر آباد کا رخ کیا۔ یہاں پہنچے تو دیکھا شیخ ناصر الدین سے ایک دنیا فائز یاب ہو رہی ہے۔ ان بزرگ کی عمر 170 سال ہو چکی تھی، لیکن ہنوز رشد و ہدایت کی چراغ روشن کیے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے مشائخ قدم بوسی کی حسرت میں تڑپتے تھے۔ آستانہ شاہ و گدا سب کے لیے کھلا ہوا تھا۔ آپ بھی حاضر خدمت ہو گئے۔ چشم باطن حرکت میں آئی۔ بزرگ نے کشف سے معلوم کر لیا کہ آنے والا اجنبی نوجوان کون ہے اور اس کی روحانیت سے کتنے چراغ روشن ہوں گے۔ اس چراغ کی حفاظت ہونی چاہیے۔ نہایت شفقت سے بلایا اور اپنے پاس جگہ دی۔ یہ جگہ حضرت خواجہ کو ایسی بھائی کہ جب تک رہے بزرگ کے پہلو سے ہٹے نہیں۔ عشق و عرفان کے سمندر کے ایک ایک قطرے سے فیضیاب ہوتے رہے۔ جب بہت دن گزر گئے تو بادل ناخواستہ اجازت طلب کی۔ بزرگ نے نصیحتوں کے آخری سکے آپ کے کشکول میں ڈالے اور نم آنکھوں سے الوداع کہا۔ شدت شوق نے پھر فاصلے طے کرنا شروع کر دیے۔ راستے سمٹنے لگے، صحرا باغ بن گئے، پہاڑ میدانوں کا روپ دھار گئے۔ بالآخر شہر خوباں میں پہنچے۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کس راہ چلیں، آواز آئی، معین الدین اس طرف۔ آپ نے شوق کی سواری کا رخ اسی طرف موڑ دیا۔ ہوش آیا تو ایک مزار مبارک سامنے تھا۔ یہ مزار شاہ تصوف حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی آرام گاہ تھا۔ مزار پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ کوئی قرآن پاک پڑھنے میں مشغول تھا، کسی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، کوئی آنسوؤں کے نذرانے پیش کر رہا تھا۔ آپ نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ طویل دعا کے بعد ایک طرف بیٹھ گئے۔ اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہے۔ زندگی بھر رشد و ہدایت فرماتے ہیں اور جب مزارات میں آسودہ خواب ہوتے ہیں تو فائز کا لنگر تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ کیسے کیسے خیال دل میں آئے اور چلے گئے۔ مزار والے نے ایسے قدم پکڑے کہ آپ اٹھنا بھول گئے۔ کسی مزار کے بارے میں سنتے تو وہاں پہنچ جاتے، کسی بزرگ کے علم و فضل کا شہرا سنتے تو ان کی مجلس میں جا بیٹھتے۔ اس شہر اور گرد و نواح کی برکتیں سمیٹتے سمیٹتے 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ خزانے میں اتنے موتی تھے کہ انتخاب کرنا مشکل تھا۔ فیوز و برکات کی ایسی بہتات ہوئی کہ خود خزینہ دار بن گئے۔ جب کوئی شخص دوران سفر خوب مال اکٹھا کر لیتا ہے تو اسے گھر والے یاد آتے ہیں
اور وہ ان سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ انہیں بھی اپنے روحانی وطن چشت کی یاد آئی۔ آپ سلسلہ چشتیہ سے بعید تھے اور چشت سلسلہ چشتیہ کا مرکز تھا۔ ایران و افغانستان کی سرحد پر ہر رات کے مضافات میں واقع علاقہ چشت سلسلہ چشتیہ کے عظیم روحانی پیشواؤں کے مزارات کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ چشت کا خیال آتے ہی خواجہ سنجری کو اپنے روحانی اکابرین کی خدمات یاد آ گئیں۔ ان بزرگوں نے کفر کی ظلمتوں میں دین حنیف کے چراغ روشن کیے تھے۔ ایک روحانی کشش تھی جو آپ کو جانب چشت کھینچ رہی تھی۔ حضرت مودود چشتی کا مزار اپنی طرف بلا رہا تھا۔ خواجہ ابو یوسف چشتی کی قبر مبارک اپنی جانب بلا رہی تھی۔ حضرت ابو احمد ابدال چشتی کی زیارت گاہ انہیں اپنی طرف آنے کا بلاوا دے رہی تھی۔ اتنی کششوں کے درمیان وہ تیزی سے چشت کی طرف جا رہے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ زمین کی چادر سمٹ جائے اور وہ سر کے بل چلتے ہوئے چشت پہنچ جائیں۔ راستے بھر وہ اپنے اکابرین کی حیات ہائے مبارک کے زرعی واقعات دل ہی دل میں دہراتے رہے۔ دشوار ترین راہ آسان ہو گئی، پتھر پھول بن گئے، گھاٹیاں وادیاں پہاڑ جنگل صحرا استقبال کے لیے آنکھیں بچھاتے رہے۔ خیالات نے فرصت دی، آنکھ اٹھا کر دیکھا تو چشت کے در و دیوار دکھائی دیے۔ دل نے نعرہ مستانہ بلند کیا، آنکھوں نے سلام پیش کیا۔ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس راہ میں پاؤں رکھیں یا سر۔ احتیاط لازم تھی۔ ادب کا مقام تھا پہلے کسی بزرگ کے مزار پر حاضری دی جائے۔ ایک مصروف شاہراہ پر کھڑے اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ ایک خیال آیا۔ مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت خواجہ شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ان کے مرشد خواجہ مودود چشتی، لہذا انصاف کا تقاضا ہے کہ پہلے خواجہ مودود چشتی کے مزار پر حاضری دی جائے۔ آپ نے ایک راہگیر سے مزار کا پتہ دریافت کیا اور مجسم ادب بنے اس راہ پر ہو لیے۔ مزار مبارک پر کھڑے بہت سے لوگ دعا مانگ رہے تھے۔ وہ بھی اپنے عالم کو دنیا سے چھپائے دعا مانگنے لگے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو سجادہ نشین حضرت احمد بن مودود چشتی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں اس طرح گلے لگے جیسے بچھڑے ہوئے بھائی برسوں بعد ملتے ہیں۔ روح نے روح کو پہچان لیا۔ صاحب سجادہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ آنے والا حضرت عثمان ہارونی کا مرید خاص ہے تو روح میں بالیدگی آ گئی۔ تم کوئی غیر تو نہیں ہو، اسی گھرانے کے فرد ہو، اب کہاں جاؤ گے؟ یہیں رہو۔ فوراً قیام کا بندوبست فرمایا۔ آپ نے اپنے حجرے میں جا کر آرام کی غرض سے کمر ٹیکی ہی تھی کہ یہ محسوس ہوا کہ جیسے ماں کی آغوش میں سر رکھ دیا ہو۔ اپنائیت کا ایسا احساس ہوا جیسے اپنوں میں آ گئے ہوں۔ یہ انہی کا تو گھر تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سماع کی آواز فضا میں گونجنے لگی۔ ایسی دلسوز آواز تھی کہ آپ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ معلوم ہوا چند درویش آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے سماع کا بندوبست کیا گیا ہے۔ وہ محفل میں پہنچے تو قوال عاشقانہ اشعار پڑھ رہے تھے اور درویش محو رقص تھے۔ یہ چشت تھا، چشتیوں کا مرکز۔ سماع کی محفلیں جگہ جگہ سجتی تھیں۔ قدم قدم پر بزرگوں کے مزارات تھے۔ آپ ان مزارات پر تشریف لے جاتے اور کئی کئی دن قیام فرماتے۔ راتوں کو عبادت میں مصروف رہتے یا سماع کی کسی محفل میں تشریف لے جاتے۔ ان مشاغل میں 2 سال گزر گئے۔
بزرگان چشت نے جھولیاں بھر بھر کر فیوز و برکات آپ پر نچھاور کیے، لیکن مرشد کا حکم تھا کہ سیر و سیاحت میں دن گزار دو۔ کسی ایک جگہ کا ہو جانا آپ کی تربیت میں شامل نہیں تھا، لہذا ایک روز حضرت احمد مودود چشتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رخصتی کی اجازت طلب کی۔ تم سے جدا ہونے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن ابھی سلوک کی بڑی منازل پڑی ہیں جو تمہیں طے کرنی ہیں، اس لیے روکوں گا نہیں، حضرت احمد نے کہا اور سینے سے لگا کر رخصت کیا۔ سفر پھر شروع ہو گیا۔ مختلف آبادیوں سے گزرتے ہوئے بخارا میں قدم رکھا۔ یہ ان کے لیے اجنبی شہر نہیں تھا۔ زمانہ طالب علمی کے کئی سال یہاں گزارے تھے۔ یہاں پہنچتے ہی کئی اہم مکتبوں کے چہرے آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، کئی اساتذہ یاد آئے۔ آپ سیدھے اپنے استاد محترم حضرت شیخ حسام الدین کی خدمت میں پہنچے۔ ہونہار شاگرد نے عروج کی کتنی منزلیں طے کر لی ہیں، دیکھا تو آنکھوں میں خوشی کے ستارے چمکنے لگے، بڑی محبت سے پیش آئے اور مدرسے میں رہنے کا بندوبست کر دیا۔ بخارا سے رخت سفر باندھا تو سمرقند پہنچے۔ اس شہر میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ شہر بھی ان کے ماضی کی یادوں کا حصہ تھا۔ آپ کے استاد مولانا شرف الدین اب بھی سمرقند میں مقیم تھے۔ گلیاں اور محلے آشنا تھے، راستے دیکھے بھالے تھے۔ بازاروں سے گزرتے ہوئے، گلیوں کے چکر کاٹتے ہوئے آپ مولانا شرف الدین کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ مولانا نے ایک نظر آپ پر ڈالی اور جب پہچان لیا تو آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ خواجہ معین الدین کا ارادہ یہ تھا کہ سمرقند سے فوراً نکل جائیں، لیکن استاد نے کسی قیمت پر جانے نہیں دیا۔ انہیں مجبوراً قیام کرنا پڑا، البتہ دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔